عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا، حامد و مصطفیٰ و کل اولیاء اعظام کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں جو آفتاب رسالت ہیں، مہتاب نبوت ہیں، کونین کی زینت ہیں، غم خوار امت ہیں، صاحب شریعت ہیں، مالک جنت ہیں، کونین کے مختار ہیں، دونوں عالم کے تاجدار ہیں، محبوب رب غفار ہیں، شفیع روز شمار ہے، بے قراروں کے قرار، خلاصۂ کائنات، آمینہ کے لال جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اس امید کے ساتھ ہم درود پڑھیں گے۔ کس امید کے ساتھ؟ اس امید کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں گے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس امید کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے کہ ہمارے نبی ہمارے درود و سلام کو سن بھی رہے ہیں اور ہمیں اس کا جواب بھی مرحمت فرما رہے ہیں۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو آج مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5ویں تقرات میں جمع ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ حضور رحمت دو عالم مصطفیٰ جان رحمت، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم النبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام نازل ہو، جن کے صدقے ساری کائنات وجود پذیر ہوئی۔ بعد از حمد و درود محترم، جیسے آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنی علمی وسعت کے مطابق میں آپ کے سامنے روبرو خطاب کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ آج میرا ٹاپک ہے آج کا، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جو آج ہم رہتے ہیں جس دنیا میں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا سے ہم کتنا دل لگائیں، کتنا جی لگائیں، اس دنیا سے ہم کتنا پیار کریں؟ کیا یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی ہے؟ اس دنیا کی خاطر ہم صبح سے شام تک لیل و نہار سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟
اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا کہ یہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے، لو کانوا یعلمون، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ اللہ رب العزت دنیا کی حقیقت اور آخرت کے متعلق ہم سے فرما رہا ہے پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں الا لہو ولعب، بلکہ کھیل کود ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی یہ مختصر زندگی ہے، کھیل کود کی طرح ہے۔ پھر ہمیشہ زندہ رہنے والی جگہ کون سی ہے؟ جب دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے تو ہمیشہ رہنے والی جگہ بھی کوئی ہونا چاہیے جہاں پر ہم ہمیشہ رہ سکیں۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور ہمیشگی کی زندگی اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، بلکہ دنیا میں بہت سارے آئے اور چلے گئے، اب دنیا اپنی جگہ پہ ہے۔ دنیا بھی ایک نہ ایک دن فنا ہوگی، دنیا کو بھی ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ جس دنیا سے آج تم جی لگا چکے ہو، جس دنیا سے تم آج محبت کرتے ہو، وہ دنیا کسی کے پاس نہیں رہی ہے، بلکہ دنیا میں آنے والے دنیا سے جا بھی چکے ہیں، آج ہم بھی ہیں اور ہم بھی جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر، لیکن دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ دنیا کو بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اب دنیا بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد ہمیشہ رہنے والی جگہ کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا دنیا ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے دنیا میں رہنا، بلکہ آخرت کا گھر بنایا گیا جو ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ سبحان اللہ۔ جب اس آیت کریمہ کے تحت ہم تفسیر خزائن العرفان کا مطالعہ کریں تو بہت پیاری بات سے ہمیں سمجھائی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بچے کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، جب وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنا دل کھیل کود کی طرف لگا دیتے ہیں، پھر ان سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت سن لیں، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ بچے جب کھیلنے کے لیے آتے ہیں، تھوڑی دیر وہ کھیلتے ہیں، بچے تھوڑی دیر کھیلتے ہیں اور ان کا دل کھیل کی طرف مائل ہو جاتا ہے،
تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد جب بچے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، چاہتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہی حال دنیا کا ہے، نہایت سریع الزوال ہے، یعنی دنیا جلد مٹنے والی ہے، اور یہ موت یہاں سے ایسا ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیلنے والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، تو مثال دے کر سمجھائی جا رہی ہے کہ موت یہاں سے ایسا جدا کرتی ہے جیسے کھیلنے والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا میں رہنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت کے تعلق سے بھی مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ قرآن احادیث کی روشنی میں تحریر کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی پائیدار ہے، آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، اس میں موت نہیں ہے۔ زندگی کہلانے کے لائق وہی ہے، یعنی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشگی کی زندگی کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات یہاں پر ہم نے سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ پھر سے قرآن مقدس آپ کھولیں، سورۃ الحدید ہے، پارہ نمبر 27 آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور وزینت۔ پارہ نمبر 27 ہے، 27 ہے، سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، اعلموا، اور جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل کود ہے، وزینہ، اور زینت ہے، آرائش ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہم نے سنا کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں پھر منتشر ہو جاتے ہیں، دنیا کی حقیقت ہی اتنی ہے۔ دنیا میں آنے والے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کیسے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، پھر نئے آتے ہیں۔ اب زینت ہے دنیا، وزینہ اور آرائش ہے۔ محترم سامعین، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں انسان موجود ہے، دنیا کو جو دنیاوی خیالات رکھتے ہیں، سوچ و فکر رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کہیں ناچنے گانے کے لیے کلب وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں تاکہ انسان عیاشی کر سکے کہ دنیا کی حقیقت ہی اتنی ہے۔ کہیں انسان کو سیر و تفریح کے لیے جگہیں بنا دی گئیں، کہیں انسان کو لائٹس وغیرہ لگا کر اتنا خوبصورت بنایا گیا کہ انسان اس کی طرف مائل ہو جائے۔ تو انسان اس خوبصورتی کی طرف آگے بڑھتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی زینت کو دیکھ کر، آرائش کو دیکھ کر انسان کے دل میں دنیا کی محبت اتر جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے انسان، دنیا کے ساتھ تم جی مت لگاؤ، دل دنیا سے نہ لگاؤ، اس لیے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، بے شک جان لو اور بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، وہ زینت ہے، وہ آرائش ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ جو صبح و شام انسان کوشش کرتا ہے مال مجھے حاصل ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے حلال کی
سے ہو یا حرام سے ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، بس مجھے مال مل جائے، دنیاوی مال حاصل ہو جائے۔ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چوری کرتا ہے دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی انسان ڈکیتی کرتا ہے دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی انسان کسی کے زمین کو ہڑپ لیتا ہے دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ اے انسان تم جس مال کے پیچھے لگے ہو، اے انسان تم جس دنیا کے پیچھے لگے ہو، یقین جانو کہ وہ دھوکے کا مال ہے، وہ ایسا مال ہے کہ تمہیں دھوکہ دے گا، وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، انسان پیسہ پیسہ پیسہ، مال 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 کی خاطر رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، دوست و احباب کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بس مال 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 جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ لیکن جب وقت اجل آتا ہے، جب روح اس کی قبض عنصری سے پرواز ہو جاتی کرتی ہے، جب اس کی روح نکل جاتی ہے، جس مال کے پیچھے لگا تھا، اب وہ اس کا مال نہ تو اس کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، نہ تو اس کی قبر میں اتارا جا رہا ہے، بلکہ جس مال کے پیچھے انسان دوڑتا رہا، مال 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 کہتا رہا، اب مال تو کما چکا ہے لیکن یہ مال مرنے کے بعد ساتھ نہیں آ رہا ہے، کام نہیں آ رہا ہے، اس کو جا کے دفن بھی کر دیا گیا لیکن وہ مال کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا یہ دنیا کا مال دھوکے کا مال ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پھانسی کا پندھا لگایا گیا اور آپ سے آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے مال و دولت کو یا رشتہ داروں کو ملنا ملاقات کرنا پسند نہیں کیا، بلکہ کہا مجھے اتنی اجازت دو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھ سکوں، حضور پر سلام پڑھ سکوں یا حضور کی نعت لکھ سکوں۔ سبحان اللہ۔ علامہ مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ارے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ یوں نازا نہ ہو، تم دنیا کے بہت بیش قیمتی تم لباس پہن سکتے ہو۔ سنو کیا کہتے ہیں، کہتے اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ یوں نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا، انہوں نے ہمیں بتایا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ پھر جب ہم چلیں امام کی بارگاہ میں چلیں، امام اہل سنت کی بارگاہ میں چلیں، جنہیں ہم امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا کی حقیقت کیا ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، ارے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام نے ہمیں بتایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ پھر سے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی طرف ہم چلیں۔ اللہ رب العزت دنیا کی حقیقت کے متعلق قرآن میں پھر کیا کہتا ہے؟ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 77 ہے، 77 ہے۔ اللہ کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اللہ ارشاد فرماتا تم فرما دو
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے اے پیارے حبیب یقیناً آپ رحمت للعالمین ہیں، اے پیارے حبیب آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، اے پیارے حبیب آپ کے امتیوں سے کہہ دیں، قل اے حبیب آپ فرما دیں متاع الدنیا قلیل، دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، اس لیے کہ جب ہم ماضی پہ غور کرتے ہیں تو ایک سونامی ایسی بھی آئی تھی کہ جس سے ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی، جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ساری دنیا کو پھر سے انسانی آبادی سے بھر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی ہے۔ سبحان اللہ، اور آخرت ڈر والوں کے لیے اچھی ہے، تو آخرت کی فکر کرنا ہے۔ ضرور دنیا میں رہتے ہیں، کھائیں پیئیں سوئیں سب کچھ کریں، لیکن آخرت کی فکر ضروری ہے، اس میں عبادت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، دنیا کی حقیقت کے تعلق سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا لوٹا پانی منگوایا تو آپ کے سامنے ایک گلاس پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے ہی والے تھے، اس کے بعد آپ اتنا زار و خطار رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی صحابہ کرام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، آپ کے صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بہت دیر تک یہی مسئلہ رہا اور صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو تھمے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے، بلکہ آپ زار و خطار رو رہے ہیں۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا اے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنا زار و خطار کیوں رو رہے ہیں، ذرا بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، رسول کی محفل میں تھا، رسول کے ساتھ میں نے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو بکر سنتے ہو، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کوئی چیز دور کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے کوئی نظر نہیں آیا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میرے پاس دنیا آئی، سج کر آئی، سور کر آئی اور میرے پاس آئی، میں نے اسے دور کیا، میں نے کہا چلی جاؤ یہاں سے، دور ہو جا مجھ سے، اور پھر اس کے بعد وہ تو دور ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ آئی، دنیا آنے کے بعد مجھ سے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو میں دور ہو چکی ہوں، لیکن آپ کے امتیوں کے قریب ہو جاؤں گی، آپ کے امتی مجھے قریب کر لیں گے۔ تو محترم سامعین یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو ڈبانے کے لیے ہے، یہاں تک کہ انسان دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی دنیا کو حضور نے دور کیا،
آج ہم اسی دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اسی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو یہ دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ محترم سامعین، پھر جب ہم آگے بڑھیں، خلیفہ بغداد جس کو مولانا جلال الدین سویتوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، خلیفہ بغداد ہارون رشید ایک مرتبہ باہر نکلا، ان کی بارگاہ میں اللہ والے بھی موجود ہوتے، حضرت ابن سماک نامی ایک بزرگ آپ کے ساتھ میں رہے۔ یہ بادشاہ، بغداد کا بادشاہ ہارون رشید، کیا نام ہے بغداد کے بادشاہ کا؟ ہارون رشید، اس وقت بادشاہ تھا وہ۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید راستے سے نکلے اور جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب ہارون رشید بادشاہ کو پیاس لگی تو بادشاہ نے پانی منگوایا۔ جب آپ کے پاس پانی کا لوٹا پیش کیا گیا تو جو اللہ والے آپ کے ساتھ رہتے تھے حضرت ابن سماک، انہوں نے پانی پینے سے ان کو روک دیا اور لوٹے کو لے لیا، اور اس کے بعد بادشاہ سے پوچھا، اے بادشاہ سلامت خلیفہ بغداد ہارون رشید، آپ بتائیں آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ بغیر پیاس بجھائے ہوئے پریشان ہو جائیں گے، آپ پیاس بجھانا چاہتے ہیں، اب اس پانی کا لوٹا ہے، اگر کہیں ایسی جگہ پر آپ چلے گئے جہاں پر پانی کا نام و نشان نہ ہو، جہاں پر پانی کا نام و نشان نہ ہو، ایسی جگہ پر اگر آپ چلے گئے تو اس وقت آپ یہ آدھے گلاس پانی کے لیے کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ آپ آدھے گلاس پانی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ خلیفہ بغداد ہارون رشید کہتے ہیں، میں آدھے گلاس پانی کے لیے، جہاں پر پانی نہ ملے، اس کو خریدنے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی سلطنت دے کر میں اس آدھے گلاس پانی کو خرید لوں گا۔ پھر اس کے بعد ابن سماک نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ پانی پیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن سماک پوچھتے ہیں پھر سے خلیفہ بغداد ہارون رشید سے، خلیفہ بغداد ہارون رشید تھوڑا رک جائیں ذرا، اب اس سوال کا بھی جواب دے دیں مجھے، جو آپ نے آدھا گلاس پانی پیا یا آدھے گلاس پانی کے لیے آدھی سلطنت کو قربان کرنے کا آپ نے عہد کیا کہ میں صرف آدھے گلاس پانی کے لیے آدھی سلطنت دے کر پانی کا گلاس خریدوں گا، آدھا گلاس پانی خریدوں گا، اگر یہی آدھا گلاس پانی پیٹ میں چلا گیا، پیٹ میں گیا، اب پیشاب بن کر نہ نکلا، پیشاب کی شکل بن کر باہر نہ نکلا، تو آپ اس کو نکالنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں؟ خلیفہ بغداد ہارون رشید کہتے ہیں، اب میں پانی آدھا گلاس پیا، اب اس آدھے گلاس پانی کو جو پیشاب بن کے نہ نکلے بلکہ پیٹ میں تکلیف دہ بن جائے، تو اس پانی کو نکالنے کے لیے آدھی سلطنت جو باقی ہے اس آدھی سلطنت کو بھی میں قربان کر کے دے کر اس کا علاج کرواؤں گا۔ حضرت ابن سماک جو اللہ والے تھے انہوں نے سمجھایا آپ کی دنیا کی حکومت کیا ہے، آپ دنیا کی حقیقت کیا سمجھتے ہیں، آدھا گلاس پانی کے لیے آپ نے آدھی سلطنت کو قربان کر دیا، اور آدھا گلاس پانی جو پیٹ میں رک گیا، پیشاب بن کے نہ نکلا، اس آدھے گلاس پانی کے لیے بھی آپ آدھی سلطنت قربان کر دیے۔ بتائیں آپ کی حکومت صرف ایک گلاس پانی سے بھی کمتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک گلاس پانی سے بھی کمتر ہے آپ کی حکومت۔ محترم سامعین، یہ واقعات ہوتے ہیں عبرت کے لیے۔ اب آئیے، دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم دنیا 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 اب تک سن رہے ہیں، دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ اب جواب سنیں، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بنسبت آخرت کے انسان کو قریب تر ہے۔ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بنسبت آخرت کے انسان کو قریب تر ہے۔ اب اپنی آسان زبان میں ہم سمجھائیں تو ہم پیدا ہوئے کہاں؟ دنیا میں پیدا ہوئے، تو دنیا ہم سے قریب ہے یا آخرت ہم سے قریب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دنیا پیدا ہوئے دنیا میں، دنیا ہمارے قریب ہے،
یا آخرت کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے مؤخر ہے، یعنی دنیا کے بعد آخرت ہے، اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اب آخرت کو غائب کیوں رکھا گیا ہے؟ آخرت ہے نا، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، تو آخرت کو غائب کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، اگر آخرت کو غائب نہیں رکھا گیا تو کافر انکار نہ کرتے۔ آخرت کو اس لیے چھپا کر رکھا گیا، غائب رکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہ امتحان گاہ ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، ہر ایک امتحان دیتا ہے، لیکن کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے۔ جو مومن اس دنیا کو سمجھ کر دنیا میں رہتا ہے، سہتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اس کا سونا اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر، بولنا اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر، اس کا سونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہوتی ہیں، تب دنیا اس کے لیے آخرت کا سرمایہ بن جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، تو بتایا گیا ایسے انسان امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، جو دنیا میں عیاشی میں لگ جاتے ہیں، ایسے انسان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث موجود ہیں، قرآنی آیات، متعدد آیات موجود ہیں۔ حدیث قدسی بھی یہاں پر پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد دنیا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے دنیا تو اس کی خدمت کرنا جو میری اطاعت و فرما برداری کرے۔ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد دنیا سے مخاطب ہو کر اللہ کہتا ہے، اے دنیا تو اس کی خدمت کرنا جو میری اطاعت و فرما برداری کرے، اور جو تیری خدمت کرے اسے خوب لتھاڑنا۔ یعنی اس کے معنی میں نے فیروز اللغت میں دیکھا، بہت سارے معنی بیان کی گئے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا، اے دنیا اگر کوئی انسان دنیا اس کو ترک، کوئی انسان میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، تو بھی دنیا اس کی خدمت کرنا۔ اے دنیا اگر کوئی تیری خدمت کرنا شروع کر دے تو اسے روندنا، تو اسے لاتیں مارنا، تو اسے پامال کرنا، تو اسے خراب کرنا، تو اسے ملامت کرنا۔ تفسیر روح البیان میں نے پڑھا، جلد 4 اور پارہ نمبر 8 ہے۔ فیروز اللغت کو میں نے دیکھا تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی، اور دنیا کی حقیقت بیان کی گئی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جب ہم احیاء العلوم کتاب کھولیں، کتاب کھولیں تو اس میں یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے، اور بتایا گیا دنیا و آخرت کی ایک عجیب مثال ہے۔ دنیا و آخرت کی ایک عجیب مثال پیش کی گئی۔ دنیا و آخرت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی 2 عورتیں ہیں، ایک عورت کو خوش کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، دوسری کو خوش کرتا ہے پہلی ناراض ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو دونوں کو بیک وقت وہ خوش کرنا مشکل ہے، اگر خوش کرنا ہی ہے کسی کو، ایک کو طلاق دے کے ایک کو خوش کر سکتا ہے، تو وہ بیک وقت دونوں کو راضی کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب تک اس میں سے کسی کو ایک کو طلاق نہ دے۔ ایسے ہی انسان دنیا کو ترک کرے گا تو آخرت بہتر ہے، پھر آخرت میں ذلت و رسوائی اس کے لیے بہتر ہے۔ محترم سامعین، یہ بتایا گیا جس طریقے سے 2 عورتوں کو بیک وقت انسان خوش نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے دنیا کی بھی محبت ایک دل میں ہو، آخرت کی بھی محبت ایک دل میں ہو، تو ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو بتایا گیا ایسے ہی انسان دنیا کو ترک کر دے تو اس کے لیے آخرت بہتر ہے، اور اگر کوئی انسان دنیا کو ترک نہ کرے تو بہتر ہو، ورنہ پھر آخرت میں وہ ذلت و خواری کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر سے حدیث پاک میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَأْتِيَنَّكُمْ بَعْدِ دُنْيَا تَأْكُلُ إِيمَانَكُمْ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ
النار الحطب، حضور ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد ضرور با ضرور تمہارے پاس دنیا آئے گی جو تمہارے ایمان کو اس طرح کھا جائے گی جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پر غور کریں، حدیث رسول ہے، حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، لَتَأْتِيَنَّكُمْ بَعْدِي دُنْيَا تَأْكُلُ ایمانکم کما تأکل النار الحطب۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد ضرور با ضرور تمہارے پاس دنیا آئے گی جو تمہارے ایمان کو اس طرح کھا جائے گی جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اور کیا مثالیں دیں، جس طرح سوکھی لکڑی ہے، ابھی تو گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے، جب ہم باہر دیکھیں جہاں پر پیڑ پودے ہوتے ہیں، پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے پیڑ پودے سوکھ جاتے ہیں، اگر اس پہ کاڑی لگا دیں، ماچس سلگا دیں، وہاں پر آگ لگا دیں تو کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے جنگل جل جاتے ہیں۔ ہم آسٹریلیا کا جنگل کو ہم نے سنا تھا کہ جلتے ہوئے اس طرح سے جانور بھی مرے اس میں، کبھی اس طرف کے بہت سارے جنگل صرف ایک کاڑی کی وجہ سے جل کر، سوکھنے کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ تو حضور ہمیں اتنی پیاری مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، اے میرے امتیوں ضرور تمہارے پاس دنیا آئے گی، ضرور با ضرور دنیا تمہارے پاس آئے گی جو تمہارے ایمان کو اس طرح کھا جائے گی جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو حب دنیا سے بچائے، ہم کسی سے محبت کریں صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کریں، ایسی سعادتیں عطا کریں۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے حدیث پاک نقل کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا میں تجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دکھائیے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مدینہ کی ایک وادی میں لے آئے، وہاں ایک کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا جس میں انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جس میں گندگیاں ہیں، جس میں پرانے کپڑے ہیں اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ یہ وہ سر ہیں جو تمہاری طرح حرص کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں اور تمہاری طرح امیدیں باندھتے تھے۔ پھر یہ آج یہ ہڈیاں ہیں، ان پر گوشت نہیں ہے، اس کے بعد یہ راکھ ہو جائیں گی، اور یہ گندگیاں ہیں جو کبھی طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے، جو دنیا میں انسان فلاں چیز مل جائے حلال ہے یا حرام اس سے کوئی مطلب نہیں، فلاں نئی ڈش مل گئی مجھے، اب اس کو کھانا، اس کو کھانا ہے، حرام کا پیسہ لگا ہے یا نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کاٹنے والا کون ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، بس کھانے کے لیے یہ چیزیں مل جائیں، میں کھا لوں، پیٹ بھر جائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہاں پر گندگیاں تھیں، تو حضور کیا فرماتے ہیں، جو گندگیاں تھیں، جو کبھی طرح طرح کے کھانے تھے، انہوں نے اس کو وہاں سے حاصل کیا، جہاں سے حاصل کیا، پھر اپنے پیٹوں میں ڈالا، اور اب لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی گندگی کے پاس جا کر خوش نہیں ہوتا بلکہ نفرت کرتا ہے۔ حضور یہی ہمیں سمجھانا چاہتے، یہ گندگیاں پہلے کھانے تھے، قسم قسم کے کھانے تھے، لیکن اب گندگی ہو چکی ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ پرانے چھیچڑے ان کے لباس ہیں، اب ہوا انہیں ادھر سے ادھر اڑا کر پھرتی ہے، اور یہ ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہر با شہر جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب تک ہم خوب نہ روئے وہاں سے نہ اٹھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور سے ہم نے دنیا کی حقیقت سمجھی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کے بعد ہم روتے رہے، خوب ہم نے آنسو بہائی کہ دنیا کیا ہے، ہم دنیا کے پیچھے لگے، وہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے،
پھر اس کے بعد دنیا کی حقیقت کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں۔ اب سنیں دنیا کی حقیقت کے تعلق سے حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین ذرا غور کریں اس حدیث پاک پر۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے بتایا گیا دنیا میں رہنا ہے تو مسافر کی طرح رہو۔ مسافر جب بھی کہیں جاتا ہے، سفر کرتا ہے، سارے گھر کے ساز و سامان کو، سارے کپڑوں کو سمیٹ کر نہیں جاتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے سفر میں آسانی چاہیے تو کپڑے جتنے کم ہوں گے، لگیج جتنا کم ہوگا، سامان سفر جتنا کم ہوگا، اتنا میرے لیے اچھا ہے۔ تو مسافر جب نکلتا ہے تو تھوڑا ضرورت کی چیزیں لے کر جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت ہمیں یہی بیان کی جا رہی ہے۔ دنیا میں یقیناً ہم پیدا ہوئے ہیں، جئیں گے اور مریں گے بھی یہیں پر، لیکن دنیا میں جینے کے لیے جتنا ضرورت ہے ہمارے لیے اتنی چیزوں کو ہم حاصل کریں گے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، عبادات ریاضات کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزاریں گے۔ محترم سامعین اب ذرا اور آپ ذرا غور کریں، ماشاء اللہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کی مساجد میں اللہ نے جنہیں بھی توفیق دیا ہے، وہ مبلغین دعوت اسلامی کی نگرانی میں یا علماء کرام کی نگرانی میں اعتکاف میں بیٹھے۔ آپ معتکف بن چکے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے آپ آزاد تھے، اپنے اپنے گھروں میں تھے، جب چاہے ٹی وی دیکھی، جب چاہے آپ نے فلم ڈرامے جو چاہے سنا آپ نے، جب چاہے دوستوں کے ساتھ باہر نکل گئے، کھیل کود میں لگ گئے، جب چاہے آئے گھر میں آنے کے بعد ماں بھوک لگی ہے ماں کھلا دیتی، ماں پیاس لگی ہے ماں پیاس بجھا دیتی، باپ سے کچھ کہتا، باپ مجھے والد محترم مجھے فلان چیز چاہیے، باپ لا کر دے دیتا۔ اب آسانی تھی، آپ ایک دم آزاد تھے، جب چاہے سو سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ 10 دن کا سنت تربیتی اعتکاف کا ارادہ کیا اور آپ نیت کر چکے، آپ پر سارے قوانین نافذ ہو گئے۔ اب مسجد سے بغیر عذر شرعی آپ باہر نہیں جا سکتے، دنیاوی کلام مسجد کے اندر نہیں کر سکتے، کوئی انسان چھیڑ چھاڑ مسجد کے اندر نہیں کر سکتا، دنیاوی باتیں نہیں کر سکتا، گانے فلمی ڈرامے وغیرہ مسجد میں بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتا، الٹی پلٹی باتیں نہیں کر سکتا، کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، بار بار مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سنت تربیتی اعتکاف میں ہے۔ اب ذرا بتائیں اتنے کنڈیشن، اس نے قانون کے ساتھ آپ 10 دن مسجد کے اندر ہی رہے، آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا وضو کرنا نمازیں پڑھنا سب کچھ آپ کا مسجد میں ہے، اور آپ عبادت میں آپ کا وقت شمار کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا بتائیں جو 10 دن آپ کا وقت گزر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہوگا چند نوجوانوں کو کہ ہم قید خانے میں آ گئے ہیں، ہمیں قید کر دیا گیا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں 10 دن آپ یا پوری زندگی باہر رہیں، آپ پوری زندگی گناہ کرتے رہے، پوری زندگی کو ایک طرف رکھ دیں اور اعتکاف والی زندگی کے 10 دن کو ایک طرف رکھ دیں۔ اب بتائیں کون سے دن آپ کے اچھے ہیں؟ جو زندگی دنیا میں گزاری ہے وہ زندگی کے دن اچھے ہیں، یا اعتکاف میں ہم نے 10 دن جو اتنی پابندیوں کے ساتھ ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہم نے وقت گزارا ہے وہ اچھے ہیں؟ تو آپ سب کہیں گے یقیناً جو دنیا میں ہم نے وقت گزارا ہے اس میں گناہ بھی کیے ہیں، نافرمانیاں بھی کی ہیں، ہم نے ماں باپ کو ستایا بھی ہے، ہم نے پریشان بھی کیا ہے دوسروں کو، ان دنوں سے اعتکاف میں جو وقت گزرا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ حقیقت ہے نا یہ؟
اب ذرا غور کریں حضور کیا فرماتے ہیں، پھر سے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر آپ 10 دن اعتکاف میں رہ کر قید خانہ سمجھ رہے ہیں، اب 10 دنوں کے بعد جب باہر نکلیں گے یہی عادت بن جائے گی کہ گھر کے اندر ہوں گے تو ہمیں ماں باپ کے حقوق آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، جب باہر نکلیں گے آنکھوں سے غلط دیکھنے سے ہم بچنا شروع کر دیں گے، جب باہر جائیں گے تجارت کرنا ہے تو تجارت میں لین دین کرتے وقت ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ہمارا ہدف یہ ہو جائے گا ہم جو بھی کہیں گے جو بھی کریں گے اس میں اللہ اس کے رسول کی رضا شامل ہو جائے گی۔ تو ایسی دنیا انسان قید خانہ سمجھتا ہوگا، لیکن آخرت کے لیے یہ بہتر ہے، ایسے انسان کے لیے جنت ہے، اور کافروں کے لیے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور جنت کافر کے لیے جنت ہے یہ دنیا۔ محترم سامعین، پھر سے آگے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے، شعب الایمان۔ اس کتاب میں حدیث پاک نقل کی گئی کہ دنیا کی محبت کیا ہے، الدنیا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے، دنیا کی ہی محبت ہے، انسان کسی اور کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت پانے کے لیے انسان بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میرا گھر مجھے چاہیے زمین کا اتنا حصہ، مجھے اتنا زمین کا حصہ چاہیے۔ دنیا کی محبت ہی ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، کوئی دشمن بن گیا، دشمن کو معاذ اللہ بغیر انسان کو سوچے سمجھے قتل کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہی ہے۔ حضور پہلے ہی ہمیں سمجھا رہے ہیں، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے۔ پھر سے جب ہم آگے چلیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عجبا کل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرود۔ الدر المنصور جلد 5 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت کی گھر کی تصدیق کرتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن دھوکے والے گھر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دھوکے والا گھر دنیا ہے، دنیا کے لیے محبت کرتا ہے۔ بس آخر میں اس جملے کو یاد رکھیں، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ کیسے؟ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہے، موت کو بھلا دینا لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، اور لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں، لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ محترم سامعین، ایسے بہت سارے واقعات ہو یا احادیث طیبہ ہو اور دیگر ہمارے اکابرین کے واقعات ہوں جو ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہیں، بلکہ جتنے دن دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے ضرور آپ کمائیں کھائیں رہیں، لیکن شریعت نے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود میں رہ کر زندگی گزاریں۔ تھوڑے دن شاید ہمیں ایسا لگ سکتا ہے کہ ہم قید خانے میں ہوں گے، ہمیں مقید کر دیا گیا ہے، لیکن مسلمان کے لیے آخرت کا گھر ہمیشگی کا گھر ہے، اور اللہ رب العزت جن کے اعمال کو پسند کر لیتا ہے اللہ انہیں جنت عطا کرتا ہے، اور جو جنت میں چلا جاتا ہے کبھی دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جاتا، اور جنت کے ہر ایک چیزیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ دنیا ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ محترم سامعین، مختصر انداز میں ہم نے دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، قرآن احادیث اور اپنے وسعت علمی کے مطابق میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے۔
اللہ رب العزت بولنے میں سننے میں کوئی خامی غلطی ہو اسے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔